بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو قرآن پاک سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت میں ہمارے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں اور قرآن پاک کی شفائی اہمیت کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بیان کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن ناموں کا استعمال کیا ہے ان میں ایک نام الشفا ہے، یعنی اس کے ذریعے شفا ملتی ہے، جیسا کہ خود قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قرآن سے وہ اتارتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے جو شفا ہے دلوں کے روگ کی، اور ہدایت و رحمت ہے مومنوں کے واسطے۔ سورہ حامیم آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے وہ یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ سب سے بہتر دعا قرآن پاک ہے۔ امام ابن کلیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب میں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرآن شفائے تام ہے، یعنی ہر قسم کی بیماری کے لیے، خواہ یہ دل کی بیماری ہو یا بدن اور جسم کی بیماری ہو، اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے۔ جسے قرآن کے ذریعے شفا نہیں ملتی اسے اللہ تعالیٰ دوسری کسی چیز سے بھی شفا نہیں دیتا۔ جس کے لیے قرآن کافی نہ ہو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے کافی نہ ہو۔ قرآن اور صحیح احادیث اور دعاؤں سے جھاڑ پھونک کرنا یا دم کرنا جائز ہے۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر لگنے، پھوڑے پھنسی یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے پر جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح میں امام ابن کلیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان تین بیماریوں کے علاوہ اور بیماری وغیرہ میں جھاڑ پھونک منع ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں جھاڑ پھونک زیادہ بہتر اور افضل ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے علاج کرنے اور اس کے ذریعے جس کا علاج ہو رہا ہے، ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک، بدعت اور کبائر کا ارتکاب نہ کرتے ہوں۔ یہ عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرط اول اخلاص ہے۔ جو کچھ پڑھا جائے وہ قرآن پاک میں سے ہو یا صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ کسی بزرگ یا صالح شخص کی دعا پڑھنی بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی شرک یا عبادت نہ ہو، پڑھنے والا مخلص و صادق ہو، اور جس پر پڑھا جا رہا ہو وہ یقین کامل کے ساتھ ان آیات اور دعاؤں کو سنے، اور اس دوران شفا کی امید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آگے بھی ہماری ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔